صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں۔ بات کسی کی ہو رہی ہوتی، حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی ہے۔ میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے، صبح سے شام تک نا وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دیں، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا۔ ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے۔ یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا۔ کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے۔ باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ۔ وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا،
کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما، کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی۔ رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا، صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا۔ حضور بس رات دیر ہو گئی، دفن کر دیا۔ امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا، کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بول پڑا، کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں۔ کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے، بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے، دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے، اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا، بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں۔ کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں۔ جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے۔ اللہ کا خوف سنوارتا ہے، سجاتا ہے، یہ ذہن بنائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دعوت دی روٹی کھا لو، کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا، نفلی روزہ، میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے؟ صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک، ناراض نہ ہو جائیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں، کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک، حاجی ہوتے ہیں پر نیک، وہ تقوی نہیں اختیار کرتے، مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے۔ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے، بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں، میں تو چرواہا ہوں، تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں، کسی اور کی ہیں، مالک کوئی اور ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، یہ 300-400 بکریاں، مالک کو کیا پتہ، کہنے ایک بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی، غریب آدمی مٹی میں لتڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی، کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا، میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے، پہلے غلام خریدا، پھر بکریاں خریدی، پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں وقتی نیک، لوگوں کے سامنے نیک، ایک ہوتا ہے اصلی نیک۔ اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا، بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا، اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کرے، فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟
हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा, तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा, तो बोला क्यों नहीं? कहने लगा या रसूल अल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना तो फिर हमने बाजी जाना है इंशाअल्लाह, फिर बाजी जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूल अल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीम है, उसने माफ ही करना है, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले ते फजल करे ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर रोने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात, हमारे घरों में हमारी गुफ्तगू में हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी। मैं इंतजार में हूं, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करना। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहा परेशान बड़ा हूं दुआ कर दे। बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं, कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हज़रत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी। जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज़ अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला, आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूँ दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल, कलेजा, जान, औलाद हर चीज निकाल के रख दी। तो आखिरी जुमला ये था ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है? अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है, और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूं कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। को मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी हो, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक जहन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना ते अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, तो फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते हैं कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से, मस्जिदों के दरवाजों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे, नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है
कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें। और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो सही। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, अब कोई रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ना एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। तो वो भी मलका थी, किसी बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी। उसने भी सख्त जुमला कहा, कहने लगी चल दूर हट जहन्नमी, माज़अल्लाह। अब उसने अपने खामद को जहन्नमी कहा तो वो कहने लगा उसका खामद कि अच्छा तू मुझे जहन्नमी कहती है, जा फिर अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे 3 तलाकें। अब कैसे साबित हो कि जन्नती है कि जहन्नमी है, कैसे पता चलेगा? उलमा से पूछा तो वो कहने लगे हम कैसे बताएं, कौन डिग्री दे कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है। बात दूर निकल गई। इमाम शाफई के पास गया, वो रसूख रखते हैं इल्म फिक़ह का, उनके पास गया, जाके कहने लगा हुजूर ये मसला है। इमाम साहब फरमाने लगे अकेले में मुझे मिलते हो? वो अंदर आया, कुछ देर गुफ्तगू हुई तो इमाम साहब फरमाने लगे लो जी ये बंदा जन्नती है, इसकी बीवी को तलाक कोई नहीं हुई, ये जन्नती है। आपको पता है लोग फतवा जल्दी दे देते हैं, कुछ लोग खिलाफ तकरीरें करने लगे कि बादशाह था तो इमाम साहब ने बचा लिया, कैसे आपने डिग्री दे दी कि जन्नती है जी। तो इमाम साहब कहने लगे तुम बहस ना करते तो मैं बात पर्दे में रहने देता। सुनो, मैंने बादशाह को तन्हाई में बुला के पूछा है कि कभी अल्लाह से भी डरे हो? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अल्लाह देख रहा है। ये नियत कभी बंदों से डर के तो बंदे बड़े गुनाह नहीं ना करते, कभी अल्लाह से डर के भी छोड़ा है। तो बादशाह कहने लगा बिल्कुल छोड़ा है। मेरी एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, गरीब घर की मुलाजमा, गरीब घराने की थी। एक दिन में आया तो मेरे कमरे में सफाई कर रही थी। माज़अल्लाह मेरा उस पर दिल आ गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, मेरा अपना महल था, मुझे कुछ देख भी लेता तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे मना करने। और मैं चूंकि हुक्मरान था, मुतले को लेनान था, कोई शिकायत भी ना करता। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ही लफ्ज कहा, कहने लगी तू अल्लाह से नहीं डरता? तू अल्लाह से नहीं डरता? कहने लगा कोई नहीं था इमाम साहब मुझे मना करने वाला, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कहा तू अल्लाह से नहीं डरता तो मैं कांपने लगा। मैंने उससे माफी मांगी, गरीब मुलाजमा से मैंने बादशाह होके माफी मांगी। मैंने माफी मांगी, फिर मैंने दरवाजा खोला, कहते वो चली गई। इमाम साहब कहने लगे उठ मेरे सीने से लग। कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो तन्हाई में अकेले में एक दफा भी रब से डर जाए अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तू जन्नती है इसलिए कि तू यार कभी तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो भोला गाहक हमारे कब्जे में आ गया हो, हम अपना पूरा उस पर तसल्लुत रखते हो पर हम अल्लाह से डर जाए। कभी ऐसा हो कि करोड़ों रुपया हमारे तसल्लुत में हो, हम चाहें तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें लेकिन हम अल्लाह से डर जाए। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई। तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो चूंकि उसने निकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है मेम साहबा, ये बुर्का पहना हुआ है? तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजिम है।
फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें, तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़ ये बता कलमा कैसे पढ़ा। तो कहने लगी इकबाल असल बात ये है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं। होती तो इनका कोई नाम भी, ये आद है ना, तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते थे। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहबा 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रब के फैसलों में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते। कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची वड्डे तामी हो दी। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची वड्डे ते पक्की ले गए ते तामी है जो हो दी। तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता।
तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल, एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुसल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नू चुल्ले डावा। कहती वो मिट्टी डाली उसने, और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फालू। थोड़े दिन गुजरेंगे, कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा, आ मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करेगा। एक हदीस ना पढ़ दो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार है, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूँ। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा को नाप तकता है रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हुई। फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? का पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब ज़ौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब माँ रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, आमते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए। फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो। 3 बातें अपनी जिंदगी में अपना लें। एक तो हमेशा अल्लाह की रहमत पर तवज्जो रखें और उसकी रहमत का जिक्र करें, और दूसरा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। रब जो दे दे, जहां बिठा दे, जिस हाल में रख दे उस हाल में राजी। और तीसरा ये जहन बनाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये तसव्वुरात जमाए
پھر اللہ کے قریب جانا آسان ہو جائے گا، پھر اس کا قرب پانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہجوں کو پیار والا کرو، تھوڑی دیر کے لیے انا کو قربان کرو، نکل آؤ ان ساری چیزوں سے۔ وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لی ہیں ان سے باہر آؤ، لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا، آنا جانا محبت والا، کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ، بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے، میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی، بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے، پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ نفرتوں کو فروغ نہ دو۔ اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا، ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نا نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ، الا ماشاء اللہ، کوتاہیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے اور انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ یہ جو بھائیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، لڑائی، ان کو پتہ ہے کہ تو دو جملے کہہ کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا اور پیچھے ان لوگوں نے اکٹھے رہنا تھا، تکلیف آ گئی۔ میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا، میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے آنر، تو ان کے جو زیادہ بہترین کاریگر تھا اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا، اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری، مجھے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو پوری تحقیق پا میں نام ہی کر جیڑی اگ تو لائی ہے ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، یہ وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے کام لے رہا ہے، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو صرف اس مالک کے سامنے گڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے ماحول کے اندر، اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے۔ کبھی یہ کام نہ کریں، یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے ماحول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خدا را فروغ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے، اس کی تیاری سنو، تیاری سنو، ساری عمر دی کمائی سنو، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے۔ پھر تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میری تیاری محبت ہے، میری تیاری عشق ہے، میری تیاری وفا ہے، میری تیاری تیرا شوق ہے، میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے، میری تیاری صبح و شام تیرا ذکر کرنا۔ یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت۔ حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا، اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں والا کیا ثواب بیان کیا؟ تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی عبادات پر ثواب ملے گا اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر۔ یہ بخاری ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ تو چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا فتویٰ وہی ہے، سوال کا جواب وہی ہے،
عمل کی جزا وہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اگر تو ان سب سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے. حدیث پاک سنو, دل ٹھنڈا ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے. ایک دن مجھ سے فرمانے لگے, عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی, حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض. حضور نہیں آپ, میں تو کب محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات. یا رسول اللہ کیجئے. تو سیدہ فرماتی ہیں محبوب فرمانے لگے, عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو. جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا, میری روح کی پرواز کیا تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے, اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے. اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم. یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے, میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں, ہر وقت آپ موجود ہوتے. اور دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے, یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے, یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے. خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو, اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ, یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو. یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں, میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں, تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں. اور میرے بھائی ساری دنیا پریشان رہتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں, دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو, اپنے لہجوں میں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا. ایک ہوتا ہے کھانا, ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا, ایک ہوتا ہے مومن. ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے, مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا. کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو, پیار کرو, رب رسول سے پیار کرو. یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو, یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو, یہ نہیں فرمایا حج کرو, خیرات کرو. وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں, وہ بھی فرض عین ہیں, ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں. لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا, ادھر دیکھیے میری طرف, اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزیدار ہو جائے, روزہ مزیدار ہو جائے, سخاوت مزیدار ہو جائے, حج مزیدار ہو جائے, فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو. چھوڑ دو ذاتی لالچ, چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ, فقط اللہ رسول کے لیے, فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے. اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں, اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں, اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں, تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا.
پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک روما خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرایت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہوں۔ اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں، اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے، تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات، اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے، شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو۔ حضور کیوں، کون ہے بتا ہی دے۔ تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو
حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات وارفتگی. میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں. یا رسول اللہ میرے باپ دادا پڑدادا نانا پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں نانیاں پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی. خانہ زاد کوہ نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی. ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے. ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات. یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے. تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا. تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول. کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن، جنہاں دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن. سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی. والدہ صاحبہ کہنے لگیں وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی، حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا، تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے. یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصال ثواب کے لیے پکائے. وہ دوستو یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا. 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی، غریب آدمی تھا، اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی. عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں. اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں. دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب یہاں بھی رکے نہیں. یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی. یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی. یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے. فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا. اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے اپنی چادر بچھا لی، ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا، محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے. سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی.
فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا، ایک ایک کھجور جب میری چادر پر میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائیں، خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے، یہ کوئی سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے، اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں۔ عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے، نہ باتوں سے ہوتا ہے، نہ نعروں سے ہوتا ہے، نہ جلسوں سے ہوتا ہے۔ وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے، وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی۔ یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے۔ وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے۔ کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، زمین پر تشریف فرما۔ کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھیں تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا، اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت، اس موسم میں اتنی مشقت، اتنا بوجھ، فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا۔ کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے۔ اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے، سادے بندے تھے، گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ یہ محبت ہے جو لے گئی، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر بن جموح 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے، 4 بیٹوں سمیت کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی، لنگڑا کے چلتے تھے۔ 4 بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے، تو محبوب فرمانے لگے آپ کے تو 4 پتر آ گئے ہیں، تو آپ نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے، حضور میری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائے۔ یہ محبتیں تھیں، یہ خلوص تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے، جو توانائی ہے، اور امت کی نبض جو چل رہی ہے، اس کی جو غذا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ کریم نہ ہو، ہم نے ایسے بزرگوں کے تذکرے پڑھے جنہوں نے ایک وقت دن میں روٹی کھائی اور سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھایا، ایک وقت کھانا کھایا اور صبح و شام جد و جہد کی۔ کس چیز نے؟ حضور کی محبت نے، نبی پاک کی غلامی نے اس کام لگا دی۔ آج نا ایک تو میڈیا کا زور، تبصروں کی شدت، اور ویڈیو میں الجھے ہوئے لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے، کیا کیا سنتے، کس کس قسم کی چیزوں کو دیکھتے اور دلوں کو سخت کرتے لوگ۔ وہ جو محبت کے سوتے تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایک تو رات کو نا ہر صورت کچھ درود و سلام پڑھ کے سویا کرو، ہر صورت نا محبوب کی ایک نعت سن کے سویا کرو اپنے دل، اور یہ معاملات تنہائی میں کرو، تنہائی میں اپنے لہجے میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کرو۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھو، انسان سب سے بڑا خود گواہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا رویہ تلخ تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی مقام پر میں کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو۔ اپنے آپ سے خود بات کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اپنے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں اور صاحب حیثیت تھے، گھر میں بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، پھر بھی ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے نہ گزر رہے تھے رستے سے۔
تو ایک صحابی نے کہا آپ کے گھر میں بیٹے بھی ہیں غلام بھی ہیں تو خود کام کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ میرا نفس ذرا بڑا ہو گیا تھا، کہنے لگ گیا تھا تو بڑی شے ہے، میں ذرا اسے نہ صحیح کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نا اپنے اوپر خود نہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں، اپنے آپ کو دیکھیں، وارفتگی اور شوق اپنی طبیعت میں پیدا کریں، لہجوں سے ساری نفرتیں بھگا دیں۔ کوئی غلط کراس ہی کر گیا نا پھر کیا ہوا؟ کچھ جملے بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی، ایک جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، آپ یقین کریں خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، 5 منٹ لیٹ ہو جائے۔ کوئی غلط کراس کر گیا، 2-4 ہارن دے گیا، تھوڑا تلخ ہو گیا تو کیا ہے بلا، ہم کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کو 2-3 جملے ہمارے بارے میں مخالف بول دیے تو مثلاً کیا ہے؟ ہم حضور کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے بڑی قدر ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے اٹھ کے جاؤ اسے بتا کے آ، اسے بتا، اور مشکات میں یہ لفظ موجود ہے جس سے محبت کرو اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی محبت کرے تو بھی محبت کر، محبت ہی محبت ہو جائے دنیا میں، پیار ہی پیار ہو جائے، لہجوں کے اندر شائستگی آ جائے، ہر طرف موسم بہار کا ہو، ہر طرف بات خوشبو کی پھیلے، تلخیاں چھوڑ دیں، ناراضگیاں چھوڑ دیں۔ آج کل نا ہم ساری ناراض ہیں، کسی سے پوچھ لیں تو 2-4 بندوں سے ضرور ناراض ہے۔ وہ کوئی فیکٹری کے آنر سے ناراض ہے، کوئی اپنے آفیسر سے ناراض ہے، کوئی اپنے ملازمین سے ناراض ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے۔ لہجوں میں ناراضگی آ گئی، جب بھی بات کرتے ہیں کوئی تلخ تلخ سی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکی لیول پر بھی جب سوال پوچھا جاتا ہے نا تو بندے گڑبڑ۔ میں کہیں جا رہا تھا سفر پہ تو بڑی جلدی تھی مجھے، ایک صاحب آ گئے اور وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ تھوڑا سا تبصرہ یہ کریں گے، تھوڑا سا میں کروں گا تو تھوڑا سا ہمیں موقع ملے گا تھوڑی سی ملک کی غیبتیں کرنے کا۔ یہ کام ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں جتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو عطا فرمائی ہے، جتنے محبت کرنے والے لوگ اللہ نے یہاں عطا کیے، یہ صوفیاء کی دھرتی ہے، اولیاء کی دھرتی ہے۔ یہاں میرے نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہاں حضور کے نام کے نعرے بلند ہوتے ہیں، یہاں جگہ جگہ مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے ایک غریب آدمی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے، 14 نوجوان لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اتنا لوگ سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ سیلاب آیا تھا، مجھے تھوڑا موقع ملا وہاں سفر کرنے کا، حاضر ہونے کا، میں نے دیکھا لوگوں میں بڑی تڑپ، ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے۔ وہ دوستو خوبیاں بھی تو بیان کرو نا، کمزوریاں ہیں انکار نہیں کرتا، لیکن اتنی تلخی، اتنی ناراضگی، ہر وقت کا شکوہ، اتنی پاک سرزمین کے بارے میں ہر وقت لہجوں کے اندر نفرت اور ہر وقت غلط بات۔ خدا را آپ سوچیں اسی دھرتی نے، اسی وطن نے کتنے مجاہد پیدا کیے، کتنے شہید پیدا کیے، کتنے دلیر پیدا کیے، کتنے جانے دینے والے پیدا کیے، کتنے مر مٹنے والے پیدا کیے، کتنے للہیت والے۔ میرا ایک دینی تعارف ہے، میں ایک ادارہ چلاتا ہوں، اس پر موٹا نام میرا ہی لکھا ہوگا، بانی ادارہ، لیکن جو لوگ اس میں صبح و شام تعاون کرتے ہیں اور تعاون کر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سے ذکر نہ کر دو، کسی سے نام، ان کے خلوص پر شک کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی تو بڑی جگہوں پر بانی ہیں۔ اس محفل میں بڑا اسٹیج مجھے دیا گیا ہے، فوٹو میری آ رہی اور ویڈیو میری بن رہی ہے، پر جن بچوں نے کتنی دوپہر سے لے کر یہاں کام شروع کیا، پوسٹر لگائے، پسینے ان کے وجود سے بہے، جیبوں سے پیسے خرچ کیے، نام تو چند لوگوں کا ہوتا ہے، اسٹیج پر تو کچھ اور لوگ آتے ہیں، کیا ان کے خلوص میں شک کیا جا سکتا ہے؟
ان کے دلوں میں محبت کے جذبات موجود تھے. تو یہ سارا کام کیا خدا را. تھوڑا تھوڑا نا نفرتوں کو بھولیں, تھوڑا تھوڑا مزاجوں میں محبت لائیں, تھوڑا تھوڑا مسکرانا شروع کریں, تھوڑا سا اپنی زندگی میں اچھائیوں کو سوچنا شروع کریں, تھوڑا سا مثبت ہو جائیں, تھوڑا سا نا تھوڑی سی مہربانی کریں, تھوڑا سا غور کریں. کسی شخص نے حضرت عمر سے کہا تھا, اپنی بیوی کی شکایت کی تھی, تو آپ فرمانے لگے خدا کے بندے تیرا گھر سنبھالتی ہے, تیرے بچوں کو پالتی ہے, تو گھر نہیں ہوتا تیری عزت کی محافظ بنتی ہے, چل اگر کچھ غلطیاں کرتی ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا, تو بھی تھوڑا درگزر کا لہجہ اختیار کر. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے, اچانک محبوب آ گئے. حضور نے فرمایا کیوں سختی کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا ہی معاف کرتا ہوں, بڑا ہی معاف کرتا ہوں, آخر کتنا کو کروں؟ تو حضور فرمانے لگے گن کے اگر کرنا ہے تو میرے کہنے پہ 70 دفعہ تو کرنا دن میں. اور ایک صحابی سے حضور نے یوں بھی فرمایا پتہ ہے تیرا رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ پتہ ہے رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں. اپنی طبیعت سے, اپنی مزاج سے نفرت کو نکال پھینکیں, اپنے لب و لہجے میں نا محبت لائیں. آپ یقین کریں محبت ہو جائے نا, محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روپ دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں نا, وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے, وفادار اتنے ہوتے ہیں, پیار اتنا کرتے ہیں, انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں, وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے. انداز ایسا انوکھا ہوتا ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے, بڑی پنچایتیں دیکھیں, ایک پنچایت نے سب کو لوٹ لیا اور بڑے بڑے سخت دل چودھری بھی رو پڑے. کہنے لگے 5-7 بھائی جھگڑا کر رہے تھے, یہ پلاٹ میں نے لینا ہے, یہ پلاٹ میں نے لینا. تو بیچ میں ایک بیٹھا تھا, اس سے کہا تو کیوں نہیں بولتا؟ کہنے لگا جی جو مرضی ان کو دے دیں, یہ ماں باپ میرے حصے میں آنے چاہیے, ان کی خدمت میں نے کرنی ہے, جو مرضی. اور ایک نوجوان کی میرے ساتھ بات ہوئی, آپ یقین کریں, چلیں چند کتابیں پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا اور کچھ دنیا دیکھنے کا مجھے بھی موقع ملا. میں نے اپنے وطن کے سارے کونے دیکھے, ملک سے باہر بھی اللہ نے کچھ موقع دیے. ایک دفعہ ایک نوجوان سے میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مجھے اتنا مزہ آیا اس کی بات کا. کبھی کبھی بڑے آدمی کی بات پر بھی بندہ نہیں روتا, ان پڑھ آدمی تھا وہ, میں رو پڑا. مجھے میرا اس گھر سے تعلق تھا تو وہ تھوڑے تھوڑے سب بھائی الگ الگ ہوئے, تو مجھے کسی نے بتایا والدین اس کے ساتھ گئے. تو میں نے اس سے کہا والدین کے ساتھ رہتے؟ کہنے لگا نہیں جی. میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے نہیں, میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے ابا جی نے رکھا ہوا ہے, ابا نے مجھے رکھا, میں کون ہوتا ہوں ان کو رکھوں؟ وہ تو بڑے ہیں, انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے, میرے بچے رکھ لیے, ان کی مہربانی. میں لہجہ ہی اور ہو گیا, کوئی رنگ ہی اور تھا بات کا. اور میرے بھائی یہ جو محبت آپ دیکھیں نا, ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا, یہودی تھا, نہ باپ آتا ہے, نہ بھائی آتے ہیں, نہ چچا آتا. بخاری میں اس کا ذکر موجود. آتا اور محبت کرتا, خالی نوکری کرتا, بیمار ہو گیا, قربان جائیں, اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے. وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے. اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا. گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ, پڑھنا کلمہ. یہ اس کی محبت تھی. وہ صرف محبت کرتا, وہ تو بچہ تھا, اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا, وہ صرف پیار کرتا, لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا وہ اپنے معاملات, وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا. حضور علیہ السلام سے پیار کرتا, اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں, تے کھیڈاں بھول گئیاں, کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں, پھر وہ دی یاد روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی, پر ہن تے رلدی میں رل گئیاں.
महबूब फरमाने लगे कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप की तरफ देखा, अब्बा जी क्या कहते हैं? तो वालिद कहने लगे पुत्र जैसे करीम फरमाते हैं वैसे ही कर ले। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और महबूब वहां से उठे और ये कहते हुए उठे कि शुक्र है अल्लाह ने इसे दोजख से निजात अदा फरमा दी, जहन्नुम से बच गया। किस बुनियाद पर बच गया? कौन सी चीज हुजूर को उसके घर ले गई? वो उसकी मोहब्बत है ना नबी पाक से, वो उसका प्यार है ना हुजूर के साथ, वो वारफ्तगी, वो शौक, वो दर्द। तो ये आज कुछ मोहब्बत लेके जानी है, कुछ नाराजगियां छोड़ देनी है, कुछ बंदों को ना खुद ब खुद ही माफ कर देना, कुछ लोगों के बारे में ना दिल को हल्का फुल्का करके सोना, कहीं ना कहीं कोशिश करनी है यार आज के बाद ना थोड़ा पीछे भी सीट मिल गई तो हो जाएगा गुजारा। कोशिश करनी है कि यार कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बंदा कोई तलखी कर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं, हमने अपने लहजे को गड़बड़ नहीं करना, मोहब्बतों को फ़रोग दें, मोहब्बतों के साथ जिएं, मोहब्बतों को आगे रखें। सारी दुनिया मैदान में निकलती है जीतने के लिए, लेकिन कुछ हज़रत जुनैद बगदादी की तरह मैदान में हारने के लिए भी उतरते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, अपनों से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, करीबियों से, मोहब्बत वालों से कोई जीता तो नहीं ना जाता, कोई अर्ज नहीं, हम हार जाएंगे।